بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے 50ویں امام نور مولانا شاہ رحیم الحسینی کی تختہ نشینی ہے۔ آج ان کی امامت کو 1 سال مکمل ہوا۔ ویسے تو آپ 4 فروری 2025 کو تختہ نشین ہوئے، لیکن تختہ نشینی کی باقاعدہ رسم، باقاعدہ سیریمنی 11 فروری 2025 کو منعقد کی گئی، جس کی ویڈیو ہم تمام دنیا بھر کی جماعت نے دیکھی۔ ایسا لگا جیسے ہم سب نے بھی اس سیریمنی میں پارٹیسپیٹ کیا۔ دنیا بھر کی جماعت کے لیڈرز نے اپنی اپنی جماعت کی جانب سے امام کو بیعت پیش کی اور امام نے اسے رحم فرما کر قبول فرمایا۔ ہم تمام جماعت کی جانب سے مولانا حاضر امام کو امامت دن کی بہت بہت مبارکی۔ اس موقع پر مولانا حاضر امام نے اپنے فرمان میں ہم سب کو اسماعیلی عقیدے کی پہچان کروائی، جس میں مولانا نے فرمایا کہ شیعہ امامی اسماعیلی طریقے کی بنیاد کیا ہے۔ تو شیعہ امامی اسماعیلی طریقے کی بنیاد کے 3 اہم پوائنٹس مولانا نے واضح کیے کہ شیعہ امامی اسماعیلی طریقہ دین اسلام کے بنیادی اصول توحید یعنی اللہ کی وحدانیت پر قائم ہے، یعنی ایک اللہ کو ماننا۔ دوسرا بنیادی اصول مولانا نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا آخری پیغام، جسے حضرت نبی محمد مصطفیٰ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی نوع انسان تک پہنچایا۔ کیا تھا وہ آخری پیغام؟ جب رسول خدا آخری حج سے واپس لوٹ رہے تھے اور جس وقت قافلہ غدیر خم کے مقام پر پہنچا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا حکم آخری پیغام پہنچایا۔ آپ نے فرمایا، میں تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری اطاعت یعنی اہل بیت۔ پھر رسول پاک نے تاکید فرمائی، اگر تم ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو ہرگز گمراہ نہ ہوں گے۔ رسول خدا نے مولا مرتضی علی صلوات اللہ علیہ کا ہاتھ تھام کر فرمایا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی علیہ السلام مولا ہے۔ پھر آپ سلم نے دعا فرمائی کہ اللہم والمن والہ وآدمن آداہ وخذل من خذلہ وانصر من نصرہ، کہ اے اللہ، جو علی علیہ السلام کو دوست رکھے تو اسے دوست رکھنا، جو علی علیہ السلام سے دشمنی کرے تو اس سے دشمنی کرنا، جو علی علیہ السلام کو چھوڑ دے تو بھی اس کو چھوڑ دینا، جو علی علیہ السلام کی مدد کرے تو یا اللہ تو بھی اس کی مدد کرنا۔ اس وقت قرآن آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دین، کہ آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمہارا دن مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی یعنی تمام کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پر پسند کر لیا۔ اور اس لمحے سے ہی امامت کا آغاز ہوا، جو ہمارے پہلے امام حضرت علی علیہ السلام سے لے کر آج 50ویں امام شاہ رحیم تک مسلسل چل رہا ہے۔ فرسٹ امام کی تختہ نشینی عید غدیر ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں، اور آج 4 فروری سے ہر سال ہم شاہ رحیم کی تختہ نشینی، شاہ رحیم کی امامت ڈے ہم انشاءاللہ سیلیبریٹ کرتے رہیں گے۔ تو مولانا شاہ رحیم نے تختہ نشینی کے موقع پر جو ہمیں اسماعیلی طریقے کی بنیادیں سمجھائی کہ شیعہ امامی اسماعیلی طریقے کی بنیاد ایک اللہ پر ایمان رکھنا، اللہ کے آخری پیغمبر کو ماننا، اور تیسرا سلسلہ امامت کے تسلسل پر قائم رہنا۔ سیرت کی مختلف کتابوں میں ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے
جس میں لکھا ہے کہ بنی عامر قبیلے کا سردار، جو بہت ہی مالدار، طاقتور، بڑا قبیلہ تھا، رسول پاک کی خدمت میں ایک پرپوزل لے کر آیا۔ وہ سردار کہتا ہے کہ ہم پورے قبیلے کے لوگ اسلام قبول کر لیں گے اگر آپ ہماری ایک شرط مان لیں۔ کیا شرط تھی وہ؟ تو سردار کہتا ہے کہ ہم تمام مسلمان ہونے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہماری جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے بعد آپ کا جانشین، آپ کا نائب ہمارے قبیلے سے ہوگا، ہمارے قبیلے کا ہی آپ کا جانشین ہونا چاہیے۔ رسول پاک نے اس سردار کی طرف دیکھا اور فرمایا، الامر الی اللہ، کہ یہ امر، یہ حکم، یہ فیصلہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ یعنی امامت ڈیوائن اتھارٹی ہے، اللہ کی طرف سے امام کی اتھارٹی ہوتی ہے۔ آج تک یعنی پہلے امام سے لے کر 50ویں امام تک اللہ کے حکم سے ہی امام تخت نشین ہوئے ہیں۔ شاہ رحیم نے تخت نشینی کے موقع پر اپنے والد ہمارے 49 امام کو یاد کرتے ہوئے فرمایا کہ ہمارے والد بے حد دور اندیش تھے، جو نہ صرف ایک نسل یا 2 نسل بلکہ کئی نسلوں تک آگے دیکھتے تھے۔ مزید فرمایا کہ اپنے بعد اپنے دادا جان کی طرح ہمارے والد بھی ایک عظیم ورثہ چھوڑ گئے ہیں۔ شاہ کریم نے اپنی امامت کے دور میں جو کارکردگی انجام دی، جو ورثہ چھوڑ گئے، ان کا ذکر کرتے ہوئے شاہ رحیم نے فرمایا کہ شاہ کریم نے پائیدار مضبوط ادارے قائم کیے۔ ان کی زندگی کا مقصد ہی تھا کہ جماعت اور جماعت جن کے ساتھ رہتی ہے، بستی ہے، وہ تمام لوگ اور پوری انسانیت ترقی کرے۔ کئی بڑی جماعتیں ایسی تھی جنہوں نے کبھی بھی امام کے ساتھ تعلق قائم نہیں کر پائے، امام کے دیدار نہیں کر پائے، تو شاہ کریم نے ان کے ساتھ بھی رابطہ کیا۔ ہم تو امام کے مرید ہیں، ہم نے امام کی بیعت کی ہے، ہم اپنے امام سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، عقیدہ رکھتے ہیں، ہم امام کی تعریف بھی کرتے ہیں۔ ہمارے شاہ کریم جب جسمانی طور پر اس دنیا سے ودا ہوئے تو انہوں نے، جنہوں نے امام کی بیعت بھی نہیں کی ہے، صرف دنیاوی تعلق رہا ہے، انہوں نے امام کو جو عزت بخشی، امام کی جو شان بیان کی، اور ابھی تک کر رہے ہیں۔ یہاں تک کہ ایئرپورٹ کا نام بھی امام کے نام سے رکھا جاتا ہے۔ 11 جولائی 1957 کو جب شاہ کریم تختہ نشین ہوئے تھے تو آپ نے بھی لندن میں اپنے دادا جان کو یاد کرتے ہوئے فرمایا، مائی ڈیئر اسپریچول چلڈرن، دس از اے سیڈ اینڈ اے ویری ہیپی اوکیزن فار می، کہ مولا نے فرمایا، ہمارے پیارے روحانی بچوں، یہ ہمارے لیے بہت ہی غمگین اور خوشی کا موقع بھی ہے۔ کیوں کہ غمگین بھی ہے اور خوشی بھی ہے؟ تو مولا نے فرمایا، You have lost the finest imam we have had, and I have lost a grandfather who was more devoted than any grandfather a man has ever had. شاہ کریم نے اپنے دادا جان امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ کو یاد کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ نے سب سے بہترین امام کھو دیا ہے، اور ہم نے اپنے وہ دادا کو کھو دیا ہے جو ہر آدمی کے دادا سے زیادہ ڈیووٹیڈ، زیادہ وفادار، زیادہ جانثار تھے۔ اب آپ دیکھیں، تختہ نشینی کا موقع ہے، جماعت کے ساتھ پہلی ملاقات ہو رہی ہے، خوشی کا وقت ہے، لیکن ایسے موقع پر بھی امام اپنے والدین کو یاد کرنا نہیں بھولتے۔ غور کرے، یہ ہمارے لیے بہت ہی اہم پیغام ہے۔ اپنی زندگی کے خوشی ہو یا غم،
اپنے بزرگوں کا احترام کرے، انہیں اپنی خوشی میں شامل کرے، انہیں آئسولیٹ نہ کر دے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یقین دلایا ہے کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ ہم تمہاری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں یقین دہانی کراتے ہیں کہ اللہ کا نور ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے۔ امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ نے فرمایا، ہم مولا مرتضی علی کا نور ہمیشہ حاضر و ناظر ہے۔ تو مولا علی کا نور بھی ہمیشہ ہمارے درمیان میں موجود ہے۔ شاہ کریم نے ہمیں بار بار یقین دہانی کرائی، I am with you all the time, I mean all the time، کہ ہر لمحہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اور شاہ رحیم نے کیا فرمایا؟ شاہ رحیم نے فرمایا، feel your imam's presence, he is with you now and forever، کہ اپنے امام کی موجودگی کو محسوس کرے، وہ ابھی اور ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے۔ سیدہ امام بیگم نے بھی یہی وینتی ہمیں سکھائی کہ اجی ہاتھ جوڑی نے سامی عرج کروں چھو، ہر دم رہ جو مورے ساتھ، کہ یہ ہمارے لیے ایک خوشی اور امید کا باعث ہوتا ہے کہ زمانے کے امام کا نور ہر وقت ہمارے ساتھ رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس بات کی یقین دہانی کرا دی کہ ہم تمہاری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ نے بھی فرما دیا کہ ہم مولا مرتضی علی کا نور حاضر ناظر ہے، اس پر تمہیں سچا یقین رکھنا چاہیے۔ شاہ کریم نے فرمایا، ہم ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں۔ شاہ رحیم نے تو ہمیں احساس دلایا کہ مولا مرتضی علی صلوات اللہ علیہ سے لے کر 50ویں امام تک آپ کو بتا چکے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، پھر بھی تمہیں یقین نہیں آتا تو فیل یور امام's presence، محسوس کرے، امام کی موجودگی کا احساس کرے۔ اور یہ احساس کب ہوتا ہے؟ کہ جب ہم خود چاہیں۔ زمانے کے امام ہمیشہ ہم پر نظر رکھے ہوئے ہیں، امام ہمارے ساتھ ہے۔ پیر نے بھی فرمایا کہ اجی رومے مارو شہوت سے انتر نہیں ایک تل، ایوو جانی نے بھکتی کیجے شاہ پر تک بیٹھا دل، کہ ہمارے جسم کے ایک ایک روئے میں ہمارا مولا بسا ہوا ہے، ایک تل برابر بھی ہمارے اس کے درمیان ڈسٹنس نہیں ہے، وہ دور نہیں ہے ہم سے۔ ایسا سمجھ کر جب عبادت کرتے ہو تو پھر وہ مولا کا نور ہمارے دل میں آ کر بس جاتا ہے۔ زمانے کے امام کی موجودگی کو محسوس کرنے کے لیے عبادت، بندگی، دعا، فرما برداری، اگر اس پر ہم عمل کرتے ہیں تو یقیناً ہم امام کی موجودگی کو محسوس کر سکتے ہیں۔ شاہ کریم نے ہمیں یقین دہانی کرائی کہ مائی گرینڈ فادر ورکڈ ٹل the end of his life for the welfare of his spiritual children. I too dedicate my life for you. آپ نے فرمایا کہ اپنے روحانی بچوں کی بھلائی کے لیے ہمارا دادا جان نے اپنی زندگی کے آخری دور تک کام کیا تھا، ہم بھی اپنی زندگی آپ کے لیے وقف کرتے ہیں۔ شاہ رحیم جب تختہ نشین ہوئے، ان کے سیلیبریشن کے موقع پر آپ نے فرمایا کہ حضرت علی علیہ السلام کے زمانے سے ہر امام کی یہ ذمہ داری رہی ہے کہ جماعت کی روحانی اور دنیاوی فلاح و بہبود کا خیال رکھے اور آپ کی سلامتی اور آپ کے تحفظ کو یقینی بنائے۔ ہم ہماری زندگی اور امامت کے وسائل کو اسی کام اور ذمہ داری کے لیے وقف کرتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ ہر امام نے ہمیں یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ امام دنیاوی اور روحانی
دونوں پہلوؤں میں ہمیں ہدایت فرماتے ہیں، ہماری مدد کرتے ہیں اور امامت کے وسائل کو اسی کام کے لیے وقف کرتے ہیں۔ ہماری روحانی اور دنیاوی دونوں طریقے کی ذمہ داری پہلے امام سے لے کر 50ویں امام تک امام نے اپنے اوپر لی ہے۔ ابھی تو شاہ رحیم کو تخت نشین ہوئے 1 سال ہی ہوا ہے، لیکن امام نے ہمارے لیے اپنا کتنا وقت وقف کر دیا ہے۔ روحانی ترقی کے لیے تسبیح بھی اپنی طرف سے ہمیں گفٹ دیتے ہیں۔ تسبیح کے الفاظ بھی ہمیں سکھائے کہ یا اللہ، یا محمد، یا علی، یا دیگر اماموں کے نام پڑھے۔ بھائی گھوڑے کو پانی تک تو لے جایا جاتا ہے، لیکن وہ پانی پیے یا نہ پیے یہ اس کے نصیب ہے۔ مولا کی ہم پر ہدایت اور مہربانی تو دیکھے کہ مولا فرماتے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی فکر یا پریشانی ہو تو اپنے امام کی طرف رجوع کرے۔ یقیناً جب ہم پریشانی میں ہوتے ہیں تب تو ضرور امام کی طرف رجوع کرتے ہیں، کیونکہ دکھ میں اسمرن سب کرے، سکھ میں کرے نہ کوئی۔ سکھ میں اسمرن جو کرے تو دکھ کاہے کو ہوئی۔ پیر نے بھی فرمایا کہ تجھے چھوڑی دجے دوارے کہاں جاوے، کہ ہم تو تجھے چھوڑ کر کہیں جا ہی نہیں سکتے ہیں۔ فکر میں، پریشانی میں ہم اپنے امام کی طرف ہی رجوع کرتے ہیں اور انشاءاللہ کرتے بھی رہیں گے۔ پھر امام نے فرمایا آپ جہاں کہیں بھی ہو، آپ کے امام آپ کے ساتھ ہے اور آپ اپنے امام کے ساتھ ہے۔ اب فیل کرے، محسوس کرے، غور کرے کہ امام ہمارے ساتھ ہے۔ کیا ہم بھی امام کے ساتھ ہے؟ ایک ماں اور بچہ میلے میں گئے۔ ماں نے نصیحت کی کہ تم میرا یہ دامن پکڑ کر رکھنا، ورنہ بہت رش ہوتا ہے، تم کھو جاؤ گے۔ بچہ بھی بڑا ہوشیار تھا، کہتا ہے نہیں ماں، آپ میرا ہاتھ تھام لے، تاکہ اگر میں غفلت میں پڑ بھی جاؤں، کسی چیز کو دیکھتے ہوئے اگر دامن چھوٹ جائے تو لیکن آپ نے میرا ہاتھ تھاما ہوگا تو میں کہیں گم نہیں جاؤں گا۔ پیر نے بھی یہی وننتی کی تھی کہ اے جی تے دینے سامی منے پاس تیڑا اجو جی، پکڑی لے جو مارو ہاتھ داسی چھو تیری۔ کہ ہم بھی مولا سے یہی کہتے ہیں، یہی گزارش کرتے ہیں کہ یا مولا تو ہی ہمیں تھام لینا۔ مولا نے بھی یہی یقین دہانی کرائی کہ ہماری جماعت مسلسل ہمارے دل میں ہے، ہمارے خیالات میں ہے اور ہماری دعاؤں میں ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ آج زمانے کے امام کی تخت نشینی کے موقع پر مولا کو نذرانہ کے طور پر ہم بھی وفاداری کا عہد پیش کرتے ہوئے وعدہ کرے کہ یا مولا ہم بھی آپ کے فرما بردار مومن بنیں گے، اپنے دل سے گرجز، بھید بھاؤ نکال کر ایک دوسرے کو ہم معاف کر دیں گے، سچے دل سے اپنے والدین کی خدمت کریں گے، انہیں کبھی بھی اکیلا پن محسوس ہونے نہیں دیں گے انشاءاللہ۔ تخت نشینی کی ہم سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ یا علی مدد۔